بیٹا آج ہم لوگ اردو کے پیپر کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے۔ یہ ایسا پیپر ہوتا ہے جس میں آپ کم محنت کر کے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ نمبر لینے کے لیے پورے نمبر تقریباً میں کہہ رہا ہوں تقریباً پورے نمبر لینے کے لیے آپ کو پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پراپر گائیڈ لائن نہیں ملتی، آپ کو ہدایات اردو کے پیپر کے بارے میں نہیں دی جاتی، تو آپ کے اردو کے پیپر میں خود بخود ہی آٹومیٹیکلی آپ کے نمبر 5 سے 10 سے 15 نمبر آپ کے کٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اردو کے پیپر میں آپ سے ایک کوشچن رہ گیا، وہ تھا 5 نمبر کا۔ جب آپ کا 5 نمبر کا کوشچن رہ گیا تو اٹ مینس کہ آپ کے 15 نمبر کٹ گئے، 20 نمبر کٹ گئے۔ 10 نمبر تو اردو والے ویسے کاٹ لیتے ہیں، 5 نمبر آپ کے کوشچن کے کٹ گئے، اور 5 نمبر آپ جو 10 نمبر جو آپ لوگ غلطیاں کریں گے۔ تو یہ جو لیکچر ہے اردو کا، اردو کے پیپر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے بات دھیان سے سننی ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ میرے پاس 9th کلاس کا اردو کا پیپر ہے، غور سے دیکھیں ذرا، یہ پہلے والا پیج ہے اور یہ دوسرے والا پیج ہے۔ تو آج ہم لوگ اردو کے پیپر کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ اردو کے پیپر میں کس طرح سے جو ہے نا وہ پورے نمبر لے سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کم وقت میں اچھے نمبر تقریباً پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ اردو کے پیپر کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ 75 ہوتے ہیں، 75 نمبر ٹوٹل ہوتے ہیں 75۔ اس میں سے جو 15 نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کی مروزی کے ہوتے ہیں، وہ 20 منٹ میں آپ نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ ٹائم مینجمنٹ اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو آپ کا انشائیہ پیپر ہے بیٹا، یہ کل نمبر آپ کے 60 ہوتے ہیں، 60 نمبر کا آپ کا پیپر ہوتا ہے۔ 60 جو مارکس ہیں یہ آپ کو انشائیہ والے پیپر سے ملیں گے۔ 60 نمبر کا 60 نمبر کا جو پیپر ہے، اس کے لیے آپ کو جو ٹائم ہوتا ہے، وقت جو آپ کو ملتا ہے وہ ہوتا ہے جی 2 گھنٹے 10 منٹ۔ 2 گھنٹے 10 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ 120 منٹ، 2 گھنٹے 10 منٹ اور 10 منٹ یہ بن گیا 130 منٹ آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے۔ 130 منٹ آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے، تو 130 منٹ میں آپ نے یہ جو پیپر ہے یہ آپ نے حل کرنا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، یہ میں نے ایک جو ہے نا وہ مینجمنٹ کے حوالے سے اردو کے پیپر میں جو آپ نے کرنی ہے، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ادھر لکھ دی ہے۔ تو آپ نے یہ اپنے کہیں کتاب پہ، کہیں کاپی پہ آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے۔ تو اگر آپ وائٹ بورڈ کی اس سائڈ پہ دیکھیں نا، میں نے لکھا اردو کے پیپر کے غلطان۔ اب غلطان لفظ صحیح ہے جیسے بھی ہے، اس غلطان کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے پیپر میں آپ ایسے بڑے بلنڈرز مارتے ہیں، ایسے بڑی غلطان میں کہوں گا، بڑے غلطان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں اور سوال آپ کا 1 یا 2 خود بخود ہی رہ جاتا ہے، اور آپ پریشان ہو کے جو ہے نا کمرہ امتحان سے آتے ہیں کہ میرا جی کویسچن رہ گیا۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جی جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے پرابلم ہوتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹائم مینجمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا، ایک کویسچن رہ گیا۔ جو کمپٹیشن میں لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک نمبر ہی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو جو کمپٹیشن میں ہوتے ہیں وہ باہر آ کے رونا شروع۔ لیکن پرابلم یہ بیٹا ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہوتا ہے، جن کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، وہ پورے کے پورے نمبر لے کے اپنی پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں، پوزیشن مار لیتے ہیں۔ اور یہ جو غلطان ہے اردو کے پیپر والے، یہ 9th والے بھی کرتے ہیں، 10th والے بھی، فرسٹ ایئر والے بھی، اور اس کے بعد سیکنڈ ایئر والے بھی۔ اس کا مطلب یہ جو لیکچر ہے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، خواہ آپ کا اردو میڈیم ہے، خواہ آپ کا انگلش میڈیم ہے، خواہ کسی بھی اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں ذرا، یہاں پہ میں نے جو ہے نا 3 پورشن بنائے ہیں، سوال نمبر، ٹائم اور نمبر کے حوالے سے۔ دیکھیں جو آپ کا سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 جو ہے نا آپ لوگ سب سے پہلے کریں گے۔ یہاں پہ بیٹا جو میں نے ترتیب لگائی ہے، یہ اسی ترتیب کے ساتھ، میں یہ کہہ رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگ کریں گے۔ سوال نمبر 4 پہلے کریں گے، سوال نمبر 2 اینڈ پہ کریں گے۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت چینج کرنی ہے تو چینج کر لیں، بٹ آپ کو مینج کرنا آنا چاہیے کہ میں نے سوال نمبر اگر 6 کرنا ہے تو مجھے 10 منٹ میں یہ پورا کرنا ہے۔
اگر آپ مینج نہیں کر پائیں گے تو آپ کا کوشچن جو ہے نا خود بخود ایک چھوٹ جائے گا، رہ جائے گا۔ دیکھیں جو سوال نمبر 4 ہے، اس کو میں نے 15 منٹ دیے ہیں جی، اور یہ میرے پاس 10 مارکس کا ہے، 10 نمبر کا ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 ہے سوال نمبر، اس کے مختصر سوالات کے جواب، شارٹ کوشچن ہے، مختصر سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں، اور یہ جو ہے نا 10 نمبر کافی ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں ذرا سوال نمبر جو 6 ہے، یہ آپ نے 10 منٹ میں کرنا ہے، اور یہ مرکزی خیال ہوتا ہے، چھوٹا سا لکھنا ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگ 10 منٹ میں آسانی کے ساتھ کر لیں گے اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، تو میں اس کے ساتھ سٹار لگاؤں گا، اس میں آپ لوگ پورے تقریباً آپ کو پورے 8 سے 9 نمبر مل جاتے ہیں خط میں یا اپلیکیشن میں، درخواست میں۔ اور جو سوال نمبر 7 ہے یہ آپ لوگ لکھیں گے جی 20 منٹ میں لکھیں گے، اور اس کے 10 مارکس ہیں۔ اسی طرح جو سٹوری آپ نے لکھنی ہوتی ہے، کہانی لکھنی ہوتی ہے، یہ سوال نمبر جو ہے نا 8 ہے، تو یہ آپ لوگ سوال نمبر 8 کریں گے جو ہے نا 10 منٹس میں، اور یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سوال نمبر 9 ہے یہ جی 10 منٹ میں آپ لوگ کریں گے، اور یہ 5 جو ہے نا نمبر کا۔ اس طرح خلاصہ آپ لوگ لکھیں گے، سوال نمبر 5 ہے یہ، اور یہ 15 منٹ میں آپ لوگ لکھیں گے، اور یہ 5 نمبر کا یہ جو ہے نا خلاصہ ہوگا۔ اسی طرح نثر پاروں کی تشریح ہے بیٹا، یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح سے لکھنی ہے۔ یہ ایک تشریح اے پارٹ ہے، اس کو 10 منٹ دیں گے، اور بی پارٹ ہے اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ 10 منٹ دیں گے، اور 10 نمبر کا آپ کا جو ہے نا یہ کوشچن ہوتا ہے نثر پاروں کی تشریح اے اور بی پارٹ۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جو سوال نمبر 2 آپ کا ہوتا ہے، یہ جو ہے نا جو غزل ہوتی ہے اس کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، اور یہ جو نظم ہوتی ہے بیٹا اس کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ تقریباً 20 منٹ میں کرنی ہوتی ہے، مکمل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا آپ کو 10 نمبر ملتے ہیں۔ 10 نمبر کا کوشچن جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے ترتیب لکھی ہے ایک، اور یہ میں نے ٹائم مینیج کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹائم کو ٹوٹل کریں تو تقریباً یہ جو ہے نا 120 منٹ بنتے ہیں، اور ان نمبروں کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو یہ جو ہے نا 60 مارکس بنتے ہیں۔ یہ ترتیب میں نے بیٹا لکھی ہے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ساری بات اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ یہ جو سوال نمبر 4 ہے ادھر آپ نے سوال نمبر 4 ہی لکھنا ہے، کوشچن نمبر 4 ہی لکھنا ہے، لیکن آپ لوگ سب سے پہلے سوال نمبر 4 کریں گے نمبر 1 پہ، اور نمبر 2 پہ آپ لوگ سوال نمبر 6 کریں گے، اور نمبر 3 پہ آپ لوگ سوال کوشچن نمبر 7 کریں گے، نمبر 4 پہ آپ لوگ کریں گے سوال نمبر 8، اور نمبر 5 پہ آپ لوگ کریں گے کوشچن نمبر 9، اور نمبر 6 پہ آپ لوگ کریں گے کوشچن نمبر 5، اور نمبر 7 پہ آپ لوگ کریں گے جو ہے نا کوشچن نمبر 3، اور نمبر جو ہے نا وہ 8 پہ آپ لوگ کریں گے کوشچن نمبر 2 کریں گے۔ تو یہ نمبرنگ بیٹا میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے کون سا سوال پہلے کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کری، یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں بیٹا، اگر آپ نے اپنی مرضی اردو کے پیپر میں کری، اگر آپ نے اردو کے پیپر میں اپنے آپ کو ٹائم کے حوالے سے، بیٹا ٹائم کے حوالے سے بہت بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، ٹائم کے حوالے سے اگر آپ نے اپنے آپ کو مینج نہیں کیا، اگر آپ نے ٹائم کے حوالے سے اپنے آپ کو مینج نہیں کیا تو ایک سوال آپ کا رہ جائے گا، بلکہ 2 بھی بچوں کے سوال رہ جاتے ہیں ٹائم مینج نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ میرا بہت بہت تلخ ایکسپیرینس ہے۔ جو ہے نا بچے باہر جب کیمرہ امتحان سے باہر آتے ہیں تو بچے یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کوشچن رہ گیا ہے، اور کوشچن بھی وہ 10 نمبر کا 5 نمبر کا جو ہے نا وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اردو کے پیپر میں 15 منٹ میں آپ نے بیٹا یہ کوشچن کرنا ہے۔ دیکھیں 120 منٹ جو ہے نا ٹوٹل ہو گیا، اور ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم ہے 130 منٹ۔ اب آپ کہیں گے سر 10 منٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیٹا یہ میں نے آپ کو ٹائم مینج کر کے دیا ہے 120 منٹ۔ 120 منٹ میں آپ سے یہ پیپر حل نہیں ہوگا، 120 منٹ میں آپ سے یہ پیپر حل نہیں ہوگا اگر آپ نے پریکٹس نہیں کری ہے۔ اگر آپ نے پریکٹس کری ہے تو پھر یہ 120 منٹ میں آپ کا پیپر حل ہو جائے گا، اور جو ایکسٹرا 10 منٹس ہیں، اوپر والے جو 10 منٹ ہیں، 10 منٹ آپ اپنے پیپر کی جو ڈینٹی پھینٹی ہے، جو کانٹی چھانٹی ہے، جو پیپر کی پریزنٹیشن ہے، عام لفظوں میں جو پریزنٹیشن ہے، جو پیپر کی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے آپ نے جو ہے نا 10 منٹ سپیر رکھنے ہیں۔
بلکہ میں کہوں گا اگر آپ کا جو ہے نا یہ اردو کا پیپر 125 منٹ میں بھی ہو جائے تو غنیمت ہے، اگر 130 منٹ میں بھی ہو جائے تو غنیمت ہے۔ اگر آپ کو ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت پڑے تو آپ کے اوپر جو ایگزامینر ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، اس سے ریکویسٹ کر کے، جو ٹاپرز ہیں میں ان کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں بیٹا، اس سے ریکویسٹ کر کے، وہ جو آپ کے سر ہیں ان سے ریکویسٹ کر کے آپ لوگ 5 سے 10 منٹ ضرور لیں، اور اردو کے پیپر میں 5 سے 10 منٹ ایسے ہی ہے کہ آپ کے 20 سے 25 نمبر بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے 5 سے 10 منٹ نہیں لیے، آپ ویسے ہی پیپر، آپ ان سے ریکویسٹ کریں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، کوئی بھی ایسے سر نگران نہیں ہوتے کہ جو بات نہیں مانتے، وہ اسٹوڈنٹ کی بات مان لیتے۔ تھوڑا سا ریکویسٹ کر کے ٹائم کو جو ہے نا وہ مینیج کر کے آپ ان سے ٹائم لے کے جو ہے نا یہ اپنا اردو کا پیپر بڑے اچھے طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹا میں نے آپ کو ساری کی ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا، یہاں بھی ایک سوال ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نثر پاروں کی تشریح، اور اس کے بعد غزل اور نظم کی یہ جو تشریح ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ نے ٹائم جو ہے نا وہ مینیج کرنا ہے اور یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ ایک بیٹا جملہ بول رہا ہوں، اردو کا جو آپ کا پیپر ہوتا ہے، اردو کا پیپر آپ کا پری پلانڈ ہے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے پری پلانڈ کیا ہے، مجھے پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ اردو کا پیپر میں نے کس طرح سے حل کرنا ہے، کون سے سوال کو میں نے سب سے پہلے کرنا ہے اور کون سے سوال کو سب سے اینڈ پہ کرنا ہے۔ اگر آپ اردو کے پیپر میں یہ سوچنے بیٹھ گئے، اگر آپ نے یہ سوچا کہ جی میں اب کون سا سوال کروں، اگر آپ نے اردو کے پیپر میں 5 منٹ 10 منٹ بھی 5 منٹ 10 منٹ تو بہت زیادہ ہے، 5 منٹ بھی آپ نے ادھر ادھر کر دیے تو بیٹا آپ کی پوزیشن کو مسئلہ بن سکتا ہے، آپ کے مارکس نمبر کم آ سکتے ہیں۔ اس لیے اردو کا بیٹا جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا پری پلانڈ ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ میں سکیچ ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں سکیچ ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں جو ہے نا ایک پورے کا پورا ایک پلان ہونا چاہیے کہ میں نے یہ والا سوال، جی سوال نمبر جو 4 ہے نا یہ میں نے پہلے کرنا ہے، اور جو سوال نمبر 6 ہے یہ میں نے 2 نمبر پہ کرنا ہے اگلی بار جو آپ غلطی کریں گے۔ بیٹا کوسچن نمبر جو 4 ہے نا، آپ نے اس کو کوسچن نمبر ادھر 4 ہی رکھنا ہے، 1 نہیں کرنا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سے، جو کوسچن نمبر 4 ہے یہ آپ نے ادھر کوسچن نمبر 4 ہی رکھنا ہے، آپ نے 4 نہیں، آپ نے 1 نہیں کرنا۔ آپ نے جو سوال کی نمبرنگ ہے وہ آپ نے وہی رکھنی ہے جو آپ کے پیپر میں ہوتی ہے، اردو کے پیپر میں ہوتی ہے۔ اسلامیات، فزکس متعلق اکثر جو مرضی آپ کا پیپر ہے، آپ نے جو کوسچن کا نمبر ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ بلکہ میں نے پیپر حل کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کری ہے، آپ ایک دفعہ اس پہ گزارا کر لیں، اس کو دیکھ لیں۔ میں ایک دن انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی بیٹا وضاحت کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے پیپر کی پریزنٹیشن کس طرح سے بڑھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میں بات بڑے وثوق سے، بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی جو میں ادھر پیپر کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ساری بات بیٹا میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ تو اس میں کل نمبر 75 ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے نا آپ ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے بڑے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے نا ادھر دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے نا نثر پاروں کی تشریح اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ غزل اور نظم کے اشعار ہوتے ہیں جو ان کی تشریح ہوتی ہے۔ بیٹا نثر پاروں کی جو تشریح ہوتی ہے اس میں الف پارٹ ہوتا ہے، اے پارٹ ہوتا ہے، اوپر بلکہ آپ لوگ ہیڈنگ لکھیں گے نثر پاروں کی تشریح لکھیں، نثر پاروں کی تشریح لکھیں، مارکر کے ساتھ ہیڈنگ لکھیں گے، بلکہ آپ لوگ اس کے اوپر جو اس کا کوسچن نمبر ہے کون سا، جی ہمارے پاس نثر پاروں کی یہ جو تشریح ہوتی ہے اس کا سوال نمبر 3 ہے، اور یہ آپ لوگ ادھر سوال نمبر 3 لکھیں گے، اور ادھر آپ لوگ لکھیں گے نثر پاروں کی تشریح اور نثر پاروں کی تشریح، اور اس میں کیا کریں گے آپ لوگ ایک چھوٹی سی اس کی جو ہے نا وہ لائن لکھیں گے، اس کے بعد ڈاٹ لگا کے اینڈ کریں گے، اور سبق کا عنوان مصنف کا نام ضرور لکھیں گے۔ سبق کا عنوان بیٹا مصنف کا نام آپ لوگ ضرور لکھیں گے، اگر سبق کا عنوان مصنف کا نام نہیں لکھیں گے آپ کا 1 نمبر کٹ جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ لائن لگا کے آپ الفاظ معنی لکھیں گے، اور یہ لفظ آپ لوگ ایسے ہی لکھیں گے، یہ جو میں نے لکھا معانی، الفاظ معنی لکھیں گے۔ اگر 4 ہیں یا 6 ہیں تو 1 کا آدھا نمبر ہوتا ہے،
تو اس طرح سے آپ لوگ یہ جو ہے نا نثر پاروں کی تشریح کریں گے. جو تشریح دی ہوگی، جو بھی پیراگراف دیا ہوگا، آپ اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے جو ہے نا وہ اس کو لکھ دیں گے. اور اس میں بیٹا اگر آپ غور کریں نا تو میں نے 10 منٹ دیے ہیں. 10 جمع 10 کا مطلب ہے 20 منٹ میں نے دیے ہیں. 20 منٹ کا مطلب یہ جو آپ کا الف والا پارٹ ہے یہ آپ کا 10 منٹ میں ہونا چاہیے. یہ اگر آپ لوگ 10 منٹ میں کر لیتے ہیں نا تو آپ بہادر ہیں. آپ جو ہے نا وہ پورے کا پورا باقی پیپر بھی مینج کر لیں گے. لیکن ہاں اگر یہ ہو رہا ہے کہ آپ ادھر سے جو ہے نا وہ 15 منٹ آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ نے یہ 10 منٹ میں کر لیا تو آپ نے 5 منٹ بچا لیے ہیں. وہ 5 منٹ آپ کے ادھر کہیں نہ کہیں اور کوسچن پہ کنزیوم ہو جائیں گے جو آپ کا ویک ہے. تو بیٹا یہ ساری اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا غزل اور نظم کے اشعار جو ہوتے ہیں ان کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے. بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ کا پیج ہے تو آپ نے ہر شعر کی تشریح، بیٹا بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، ہر شعر کی جو تشریح ہوگی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی غزل کا جو شعر نمبر 1 ہے وہ آپ نے جو ہے نا اس کی تشریح کرنی ہے. تو آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے شعر نمبر 1. تو یہاں پہ آپ لوگ اس شعر کو لکھیں گے اور جو ہے نا 2-4 الفاظ لکھ کے جو ہے نا یہاں پہ آپ لوگ فل سٹاپ لگا دیں گے اور یہاں پہ پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ تشریح لکھیں گے. اور تشریح بیٹا آپ لوگ صرف اور صرف 1 پیج کی لکھیں گے اور اس کو آپ نے 3-4 پیجز پہ لے کے نہیں جانا. 3-4 پیجز پہ جب آپ لے کے جائیں گے نا تشریح کو 3-4 پیجز پہ بیٹا آپ لے کے جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ وہ نمبر آپ کے کٹ جائیں گے. ٹائم مینجمنٹ میں پرابلم آئے گی اگر آپ اس کو زیادہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور ہر ایک شعر کی تشریح آپ نے یہ جو پیج سٹارٹ والا ہوگا آپ نے ادھر سے شروع کرنی ہے، درمیان سے شروع نہیں کرنی. تو آپ لوگ جو ہے نا ایک پورا پیج جو ہے نا وہ آپ لوگ تشریح لکھیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ لکھیں گے. اگلی بات بیٹا اردو کے پیپر میں جو آپ کے آرٹس کے پیپر ہوتے ہیں نا، آرٹس کے پیپر میں آپ حاشیہ ضرور لگاتے ہیں، مارجن ضرور لگاتے ہیں. اردو کے پیپر میں کوشش کریں جو آپ کا کٹ والا مارکر ہے جو ٹاپرز ہیں وہ جو ہے نا ضرور اس کے ساتھ مارجن لگائیں، حاشیہ لگائیں. جب آپ لوگ اردو کے پیپر میں حاشیہ لگاتے ہیں تو اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے، جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ بیٹا ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ہاں ایک اور بات، اگر آپ لوگ اردو کے پیپر میں لیٹ جائیں گے 5 منٹ اپنے کمرہ امتحان میں تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا. اس لیے کمرہ امتحان میں آپ نے اردو کے پیپر میں 10 منٹ پہلے پہنچ جانا ہے. اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، ٹائم دیکھنا ہے، گھڑی اپنے ساتھ لے کے جانی ہے. گھڑی ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، اگر سر سے جو آپ کے اوپر نگران ہوں گے ان سے بار بار پوچھیں گے تو آپ کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، ادھر ادھر جائے گی اور یہ پرابلم آئے گا. تو بیٹا ساری کی ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، سمجھا دی ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں گارنٹی سے بات کہتا ہوں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو اس میں ٹوٹل مارکس اگر آپ کے 75 ہے نا، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں، میں بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ اردو کے پیپر میں آپ جو ہے نا وہ 75 ہی لے لیں گے. ایسا میں کبھی بھی نہیں کہوں گا 75 اردو کے پیپر میں نہیں. ہاں آتے ہیں، بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو بچے ہوتے ہیں ان کے آتے ہیں، ہر ایک کے نہیں آتے. اردو کے پیپر میں آپ جس طرح مرضی کر لیں آپ کے 2 نمبر 3 نمبر 1 2 3 ضرور کٹ جاتے ہیں. اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو پھر آپ کا 1 نمبر کہیں پہ آپ کی مروزی غلط ہو گئی یا یہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ کچھ مصنف کا نام غلط لکھ لیا یا یہ جو جملوں کی درستگی کرنی تھی آپ نے درست جملے کرنے تھے، تکمیل کرنی تھی، یہ غلط ہو گیا تو ایک آدھا جو نمبر ہوتا ہے وہ 2 نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے کٹ جاتے ہیں. تو اس لیے ان باتوں پہ عمل کرنے سے بیٹا آپ کے جو ہے نا تقریباً 70 سے اوپر آپ کے نمبر آ سکتے ہیں. 70 سے اوپر نمبر 70 سے اوپر نمبر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے نا وہ اچھی پوزیشن میں فال کر رہے ہیں. باقی جو آپ کے پیپرز ہیں اسلامیات ہے، مطالعہ پاکستان ہے اور کیمسٹری فزکس، ان کو آپ نے کس طرح سے حل کرنا ہے ان کی بیٹا میں علیحدہ سے ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، اپلوڈ کروں گا. تو آپ ان کو بھی دھیان سے دیکھ لینا. ایک دفعہ چھوٹی سی ویڈیو پہلے ہی چینل پہ موجود ہے، ایک دفعہ آپ اسی پہ ہی گزارا کریں.